أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم نیک لوگوں کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شریعت مطہرہ نے دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہمیں بے شمار چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نام ہی کامیاب زندگی کا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر بھی فلاح حاصل کرنی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کو چاہیے وہ اسلام کو سمجھے، اسلام پہ عمل کرے اور اسلام کے مطابق زندگی بنانے کی اور گزارنے کی کوشش کرے۔ جن چیزوں کی اسلام نے ہمیں دنیا و آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی کی تعلیم دی ہے، ان چیزوں میں سے ایک مشورہ ہے۔ ہمارے ہاں مشورے کی جو اہمیت بہت تھوڑی ہوتی ہے، جبکہ دین اسلام نے مشورے کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے مشورہ کیا جائے۔ مشورے کے اندر بہت زیادہ برکات ہیں اور مشورے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ قرآن عظیم الشان بھی ہمیں یہی حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نیک لوگوں کے ساتھ باہمی مشورے سے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپس میں مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا فرمانا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا کے آخری انسان تک جو بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے تعلیم ہے۔ مشورے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دینی کام ہوں یا دنیاوی کام ہوں ان کو سنوار لیتا ہے، بگڑتے نہیں ہیں۔ جبکہ کسی کام میں مشورہ نہ ہو تو کئی دفعہ تو انسان کا کام اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر مرتبہ بغیر مشورے کے جو کام ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر بھی خسارہ پاتا ہے اور اس کا نقصان آخرت تک بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک ضعیف حدیث ہے جس کی محدثین نے شدید ضعف اس کا بیان کیا ہے، لیکن علماء کرام اس حدیث کو بھلے ضعیف ہے مشورے کے فضائل کے اندر بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی مشورے سے ہلاک نہیں ہوتا اور کوئی تنہا رائے سے کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی انسان جب مشورہ کرتا ہے تو مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام نے ان چیزوں میں سے یعنی جن سے کامیابی ملتی ہے اور جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے ایک مشورے کے عمل کو ہم زندگیوں کے اندر لے کر آئیں اور زندگیوں میں لاگو کریں۔ ہر گھر کے اندر ایک امیر ہونا چاہیے اور اس سے مشورہ ہونا چاہیے، اور امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرے۔ مثال کے طور پر خاوند ہے یا گھر میں بڑا سرپرست کوئی باپ ہے یا دادا ہے یا نانا ہے، عورت کو حاکم نہیں بنایا شریعت نے، عورت محکوم ہے ہر حال میں، عورت ماتحت ہے۔ ہمیشہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو امیر مرد کو، لیکن اگر مرد امیر نہیں ہے اور عورت خاندان میں کوئی ایسی
ذی استعداد یا قابل ہے، نیک صالح خاتون ہے، تو وہ چھوٹوں اور بچوں پر اور اپنے گھر کی خواتین پہ وہ امیر بن سکتی ہے، اور بنانا بھی چاہیے۔ یعنی ہمارے گھروں میں خاص طور پر جن کے خاندان بڑے ہوتے ہیں، فیملی سسٹم ان کا فعال ہوتا ہے، خاندانی نظام ان کا ہوتا ہے، مثلا ہماری زبان میں تائے چاچے مامے وہاں جہاں اکٹھے رہتے ہیں، جیسے ہمارے شہروں میں ہمارے دیہاتوں میں سسٹم عام ہے کہ ہمارے خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ لوگ عمومی طور پر اپنی زمین پہ، اپنے ڈیروں پہ اور اپنی جگہوں پہ، اپنے جس کو پنجابی میں کھو بھی بولتے ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات پہ اکٹھے مل کے رہنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ان کے پورے قبیلے ہوتے ہیں، پوری بستیاں ہوتی ہیں۔ ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں کہ جہاں ایک ہی خاندان ہے اور پوری بستی اس خاندان، یعنی پورا قبیلہ ہی وہاں آباد۔ تو اسلام نے ہمیں کہا کہ ایک آدمی کو امیر متعین کر لو۔ اب چونکہ وہ خاندان اور قبیلی سسٹم نہیں ہے، یا وہ نظام نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے تھا۔ اب اگر ایک گھر میں 4-5 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، یا ایک گھر میں 8-10 افراد اکٹھے رہتے ہیں، بھلے 3 ہی لوگ کیوں نہ رہتے ہوں، تو ہمیں شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک بندے کو کیا بنا لو؟ امیر بنا لو۔ امیر بنانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ کام نہیں بگڑیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بندے کے ساتھ اتنی مدد نہیں ہوتی جتنی جماعت کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ تو گھر میں ایک امیر ہو، اب اس امیر کو مشورہ دیا جائے اور وہ مشورہ لے، اور امیر کون آدمی ہونا چاہیے؟ فرمایا عادل آدمی ہو، احسان کرنے والا ہو، یعنی ایک تو عدل اس کے اندر ہو، زیادتی کسی کو کرنا چاہیے، اور دوسرا اس میں یہ صفت ہو کہ وہ دوسروں پہ احسان کرے، لالچی آدمی نہ ہو، اور تیسرا یہ امیر آدمی کوشش ہو کہ ایک مرد ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ حق کی اتباع کرنے والا ہو، اور چھٹا یہ ہے کہ اس کے پاس دین کا ضروری علم بھی ہو، جاہل آدمی امیر نہ ہو، دین کا ضروری علم اس کے پاس ہو، اور ساتواں یہ ہے کہ وہ نظم و نسق کو جانتا ہو کہ خاندان کیسے چلاتے ہیں، مشورہ کیسے کیا جاتا ہے، برادری کو لے کے کیسے چلنا ہے، اس کو دین کے ساتھ کچھ تجربہ بھی ہو، اور نظم و نسق کو سنبھال بھی سکتا ہو، یعنی قائد بن سکتا ہو۔ اور اسی طرح اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس میں نرمی بھی ہو، اب یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی بات کرے تو وہ اس سے لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، ایک کی بات سنے دوسرے کو نظر انداز کر دے۔ اور اگلی صفت یہ ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن معافی اور درگزر کا پہلو اس کے اندر زیادہ ہو، کہ وہ اگر کسی قسم کی زیادتی ہو جائے تو وہ صلح صفائی بھی کروا سکے، اور خود کے اوپر کوئی اگر کسی قسم کی زیادتی ہو جائے تو وہ معاف کر سکے انتقام لینے کی بجائے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ملنا اور ملاقات کرنا بھی آسان ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ خاندان میں کوئی مسئلہ ہے یا برادری میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس سے ملنا چاہیں، وہ آپ کو ٹائم نہ دے پائے، وہ آپ سے مل ہی نہ سکے، اور وہ آپ کو وقت ہی نہ دے پائے، ایسا امیر نہ ہو۔ اسی طرح وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، یعنی جو اس کے نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں، اس کے چھوٹے بھائی ہیں، اس کے باقی دیگر جو رشتہ دار ہیں، اس کے گھر کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی ضروریات کو سمجھ سکتا ہو، اور ان کو ساتھ لے کر چل سکتا ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتا ہو، اس کے اندر احساس ذمہ داری موجود ہو، اللہ نے اس کو ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہو کہ معاملات کو آسانی سے سلجھا سکتا ہو۔ یہ صفات اور بھی بہت ساری، یہ چند موٹی موٹی صفات جس بندے کے اندر ہوں، اس کو امیر منتخب کر دیا جائے، اور وہ چاہے خاندان کا امیر ہو، چاہے وہ گھر کا امیر ہو، چاہے وہ پوری بستی کا امیر ہو، پورے قبیلے کا امیر ہو، اس امیر کے پھر ماتحتوں کی زندگی گزاری جائے، وہاں پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا، وہاں اللہ کی مدد ہوگی، بڑے بڑے مشکل امور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی پشتیبانی فرمائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اس ایک کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے خاندانوں کا ایسا حصے بکھرے ان کے کیے جاتے ہیں، یا ایسا ان کا شرازہ بکھرتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں
یہ 4-5 بھائی ہیں آپس میں بنتی نہیں، وہ لڑائی نسلوں تک چل رہی ہے۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ 2 بھائی ہیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، 4 جو ہے نا وہ لوگ ہیں ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے جھگڑے عدالتوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بیویوں کی مسائل پیدا ہوتے ہیں، طلاقوں کی نوبتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیوں اپنی بیوی کی وجہ سے الجھتا ہے؟ ایک بندہ دوسرے اپنے بیٹے یا بیٹی اور بچے کی خاطر اپنے بھائی کو کیوں قتل کر ڈالتا ہے؟ ہماری عدالتوں میں ہماری عزتیں کیوں چلی جاتی ہیں خلع لینے کے لیے، جبکہ ایک بھائی کی یہ جو عورت عدالت میں کھڑی ہے وہ دوسرے کے لیے بھابھی کی حیثیت رکھتی ہے، یا ایک طرح کی بہن کی حیثیت رکھتی ہے، یا ایک طرح سے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یا ایک طرح سے بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سارے خاندان کے مرد لوگ گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور یہ عدالت کا دروازہ اکیلی کیوں کھٹکھٹا رہی ہے؟ اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسی طرح دیگر جو قطع رحمی کے معاملات ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ کئیوں کو منانا پڑتا ہے، کئیوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، فوتگی کے موقع پہ کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں، نہیں آ پاتے، جنازے تک شریک نہیں ہوتے۔ یہ سارے جو ہمارے خاندان کے اندر انتشار ہیں، ہمارا فیملی سسٹم جو تباہ و برباد ہو رہا ہے، خاندانی نظام جو دیمک کی طرح جس کو چاٹ کے کھایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں بنیادی ایک وجہ امیر کا منتخب نہ کرنا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا بچپن سے، الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی یہ عادت رہی ہے اور اب بھی الحمدللہ یہی عادت ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز کرنی یا لینی ہے، حتیٰ کہ گھر میں سبزی لے کر آنی ہے، تو گھر والوں سے مشورہ کرنا بھی آج کیا پکانا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے اچھی طرح زیادہ، اب تو میرے والد صاحب چھوٹے بھائی کے پاس رہتے ہیں، میں الگ ہو گیا ہوں، لیکن میں چھوٹا سا تھا، مجھ سے بھی پوچھا جاتا تھا آج کیا کھانا ہے۔ ہماری چھوٹے بڑے سب سے مشورہ ہوتا تھا گھر میں کہ گھر میں آج کیا پکنا ہے۔ کسی نے کہنا جی آج آلو پکانے ہیں، کسی نے کہنا جی آج گوشت پکانا ہے، کسی نے کہنا جی آج فلاں چیز۔ اب سب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ایسی سبزی بنا لینی جس میں سب کا مزاج مل جائے، یہ ایک کو راضی کر لینا، دوسروں کو کل راضی کر لینا، ان کی مرضی کے مطابق پکانا، اپنی رائے کو مسلط نہ کرنا، اپنے آپ کو جابر اور حاکمانہ انداز میں دوسروں کے سامنے پیش نہ کرنا۔ یقین کریں وہ جو تربیت ہوتی ہے اور اس طریقے سے امیر کا گھر میں مشرے سے لے کر چلنے والا جو نظام ہوتا ہے اتنا پیارا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بچوں تک کے اندر محبتیں بانٹنے کی ایک جو ہے نا وہ ریت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ محبت پھر دور دور تک پھیلتی ہے، پوری بستی اور شہر و علاقے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے، اس عنوان پہ ہم سنتے بھی بہت تھوڑے ہیں، ہمیں سنایا بھی بہت تھوڑا جاتا ہے، حالانکہ جس کا نظام نماز ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، اور اسی طرح حج کا نظام ہے، دیگر صدقات خیرات کے نظام ہیں، فوتگی اور شادی کے نظام ہیں، اسی طریقے سے ایک اسلام کا نظام یہ بھی ہے کہ آپ جب زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ بھی 2-4 لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک امیر منتخب کر لو، اس کے مطابق ہو جاؤ، اب اس کی اتباع تمہارے لیے ضروری اور واجب ہے، اس کی اتباع میں زندگی گزارو گے خیر ہی خیر ہوگی۔ بس میں یہی بات کر کے ختم کروں گا۔ آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایک نہ ایک امیر منتخب کر کے اس کے مطابق اس کی زندگی گزاریں گے۔ جب ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنی ڈگر پہ زندگی گزارے گا، یاد رکھنا وہ گھر خوشحالی یا وہ گھر امن کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں ہمیشہ جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہوں گی، اس گھر کے اندر ہمیشہ انتشار ہوگا، اس گھر کے اندر ہمیشہ بد امنی ہوگی۔ ایک بھائی کا رخ مشرق کو ہوگا، ایک بھائی کا رخ مغرب کو ہوگا، بیوی کا رخ مشرق کو ہوگا تو خامن کا رخ مغرب کو ہوگا، ایک بیٹے کا رخ جو ہے نا وہ باپ کی طرف ہوگا، ایک کا ماں۔ میرے سامنے ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ ایک آدمی بیچارہ عالمی دین ہے، اس کی آدھی اولاد اس کی ماں کی طرف ہے، آدھی اولاد سے بھی کم اس کے باپ کی طرف ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد اللہ حفاظت فرمائے بچوں نے ماں کے ساتھ مل کر باپ پہ کیس کر دیا۔ ایک خاندان ہے، ایک بطن سے اولاد پیدا ہوئی اور وہ اولاد کی آپ تربیت دیکھیں، اس نظام پہ نہ چلنے کا آپ نحوست اور خمیازہ دیکھیں کیا بھگتنا پڑ رہا ہے کہ بچوں نے ماں کے ساتھ مل کے کیا کر دیا، کیس کر دیا۔ اسی طرح کہیں پہ ایسا ہوتا ہے خاوند اپنی بیوی پہ کیس کر دیتا ہے، بھائی ایک دوسرے پہ کیس کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے زندگیوں کے اندر ایک امیر منتخب نہیں کرتے، ہمارا تعلق اس دیندار امیر سے نہیں ہوتا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر یا انگلی پکڑ کر ہمیں دین پہ چلا سکتا۔
تو آج کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم باقی دیگر احکامات سیکھیں اس کو چھوڑ دیں، یقین کریے بہت اہم بات ہے جس عاجز نے آپ سے عرض کی ہے، اپنی زندگیوں کے اندر امیر منتخب کریں، اپنا کوئی نہ کوئی بڑا ہو، کوئی نہ کوئی بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، کوئی عالم آپ کی زندگی میں ایسا جو آپ کے لیے مربی کی حیثیت رکھتا ہو، کوئی اللہ والا ہو جو آپ کے پورے خاندان کی انگلی پکڑ کر چلانے والا ہو، مربی کی حیثیت، قائد کی حیثیت رکھتا ہو، یا اپنے خاندان میں کوئی ایسا بڑا بھائی یا سرپرست یا باپ یا شوہر، کسی بھی حیثیت میں اللہ نے کوئی حیثیتیں جو عطا فرمائی ہیں، کسی ایک حیثیت پہ وہ ہے، اس کو امیر بنا لو، سارے اس کے ماتحت بن جاؤ۔ میں نے طیب رشید صاحب، آپ جانتے ہیں اکثر لوگ، ان کو بھی میں نے دیکھا، جب عید کا دن ہوتا تھا سب لوگ ڈیرے میں اکٹھے ہوتے تھے، ہمارے تائے جان کے سب کے لیے امیر تھے، جب تک وہ زندہ تھے ہمارے پورے خاندان کو پنجے انہوں نے قابو کر کے رکھا ہوا تھا، اور الحمدللہ ان کی زندگی میں بڑی برکات دیکھی، اتنی برکات میں نے کسی خاندان میں نہیں دیکھی جتنی برکات میں نے ان کی زندگی میں اپنے خاندان میں دیکھی ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک امیر تھے، امیر کی حیثیت سے سارے ان کے ماتحت تھے، رات عشاء کے بعد دروازے حویلی کے بند ہو جاتے تھے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں، بار ہے بار، پھر جب لیٹ آتا تھا تو تائے جان ڈیرے میں ہوتے تھے، پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، کیوں دیر سے آئے ہو، کیا وجہ، آپ کو گھر میں آپ کا دل کیوں نہیں لگا، گھر سے جانے اور دیر تک غائب رہنے کی وجہ کیا ہے، آپ اپنے گھر میں وقت کیوں نہیں دے پا رہے، اس کی سرزنش ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد کسی نے سفر میں جانا ہوتا تھا تو ڈیرے میں حاضری دیتا تھا، تائے جان میں نے سفر پہ جانا اجازت ہے، تائے جان اجازت بھی دیتے تھے، خرچہ بھی دیتے تھے، ضرورت بھی پوچھتے تھے، اپنی گاڑی بھی پیش کرتے تھے، اگر ضرورت نہیں ہوتی تھی فضول خرچی محسوس کرتے تھے یا محسوس کرتے تھے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فوراً منع کر دیتے تھے، میں آپ کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ کو قطعاً اجازت نہیں، آپ کے لیے یہ کام پڑے ہیں، وہ کاموں کو سمیٹو۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی وراثت اس انداز سے تقسیم کیا تھا کہ ہر بھائی کو اپنے جس طرح اولاد کو تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کر کے باقاعدہ جوانی میں سب کو ذمہ لگا دیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ کسی کی ذمہ داری مال کی تھی، کسی کی کھیتی باڑی پہ تھی، کسی کی ذمہ داری جو ہے وہ دیگر باہر کے معاملات، برادری کے جو غیر برادری کے معاملات ہوتے تھے، ہمیں شادی میں شرکت کرنا، فوجی میں شرکت کرنا، یہ معاملات تھا۔ ایک کو امیر بنایا، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، ان کی زندگی میں نے دیکھا کہ تائے جان سال میں دعوتیں کرتے تھے، ایک ڈاکٹروں کی دعوت ہے، وہ میرے چچا کی ذمہ ہوتی تھی، آپ نے سال کے بعد ڈاکٹروں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کرنی ہے۔ ایک بھائی کے ذمہ تھا کہ آپ نے پٹواریوں کی، وکیلوں کی اور پولیس والوں کی دعوت کرنی ہے۔ اس طرح دیگر کام تقسیم کیے ہوئے تھے، ساری برادری میں ایسی برکت تھی اور ایسا اللہ کا کرم تھا کہ میں اس کی مثال آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی مثال میں نے کسی خاندان میں دیکھی۔ کیوں؟ مشورہ ہو رہا ہے، عید کے موقع پہ ہم نکلتے تھے، چھوٹے بڑے سب مرد پہلے اکٹھے ہوتے تھے، تائے جان آگے چلتے تھے، میرے والد صاحب جو کہ عالم دین ہیں وہ اپنے ساتھ چلاتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا تھا کہ ایک عالم کی عزت اور قدر کیا ہے، کوئی بندہ آگے نکل جاتا میرے والد صاحب سے، تائے جان اس کو ڈانٹتے تھے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ایک عالم آگے جا رہا ہے، تم اس عالم کے آگے سے گزرتے ہو، اس کو فوراً پیچھے کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ایک عالم سے آگے قدم رکھے، عیدگاہ تک ویسے جاتے تھے، پھر واپسی پہ ایسے اکٹھے واپس آتے تھے، فوتگی ہو جاتی تھی، سب نے اکٹھے ہونا ہے، شادی کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا، کوئی بھی معاملہ ہوتا، ڈیرے میں سب نے اکٹھا ہونا ہے، ان کا کمرے میں اکٹھا ہونا ہے، اس پہ مشورہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، مناسب رہے گا۔ آج تو اللہ معاف کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھی نہیں پوچھتا، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو حقیقی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا خون کا تعلق ہے اس کو بھی نہیں پوچھتا۔ دیوار کے ساتھ بھائی کی بیوی بیمار ہے، رات کو خبر ہی نہیں ہے، صبح تک پتہ اچھا یار خیر علاج کروایا، بس یہاں تک بات اکتفا کر گئی، ختم، سسٹم ختم۔ ایک وقت تھا کہ ایک خاندان میں کسی ایک کو تکلیف ہوتی تھی، کوئی بندہ سو نہیں سکتا تھا، سارے پریشان ہوتے تھے، کوئی خوشی کا معاملہ ہوتا تھا سارے اس خوشی میں شریک ہوتے تھے، غم کا معاملہ ہوتا تھا سارے غم میں موجود ہوتے تھے۔ وجہ کیا؟ اخلاص تھا، محبت تھی، پیار تھا، نظام تھا ایک خاندانی۔ اب وہ ختم ہو رہا ہے، بس میں اسی خاندانی نظام پر توجہ دلا رہا ہوں اور یہی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مشرق کو اہمیت دیں اور ایک امیر متعین کریں۔ مجھے پتا چلا یہ تقریب اسی حیثیت سے، اسی حیثیت میں نے اس لیے اسی عنوان پہ گفتگو کی ہے، اور یہ شریعت کا ہمیں حکم بھی ہے، یہ شریعت کی ہمیں تعلیم بھی ہے۔ لہذا اگر محض پگڑی کا رواج ہو، یہ بدعت ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے، محض پگڑی کا رواج ہو یہ بدعت، جیسے بعض دفعہ لوگ پگڑی کی تقریب کرتے ہیں، پگڑی کی تقریب کرنا اور پگڑی کو رواج کے طور پر اس کو سر پہ پگڑی باندھنا اور بتانا کہ یہ پگڑی کی رسم ہم نے ادا کی، یہ تو ہے بدعت۔ لیکن امیر منتخب کرنے کے لیے، نشاندہی کے لیے خاندان والوں کو بلا کر اکٹھے کر کے اس
کے سر پہ پگڑی باندھ کے یہ بتانا کہ آئندہ کے بعد ہمارے خاندان کا امیر یہ ہوگا، اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ یہ بطور نشانی اور بطور امیر منتخب کرنے کے آپ سب کے سامنے بڑے سر عام یہ اعلان کرنے کے لیے کہ یہ آئندہ کے بعد ہمارے خاندان کا امیر ہوگا، اور پھر علامت کے طور پر جو ہے نا اس کے سر پہ پگڑی باندھی جائے، اس کی فقہاء نے اجازت دی۔ باقاعدہ اس کو رسم بنانا اور باقاعدہ اس کو رواج دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے، تو یہ ہمیں مسئلہ میں آگے بھی کہ انشاءاللہ ہم نے آئندہ کے بعد اپنے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک امیر بنانا ہے، اس کے متحد چلنا، یہ نہیں اپنی اپنی ڈگر پہ نہیں۔ جب اپنی اپنی ڈگر پہ چلیں گے تو پھر وہاں ہمیشہ بدامنی ہوگی، امن نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا، جب بھی امیر کا مطلب یہی ہے، جب بھی کوئی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، سفر پہ نکلنا ہے، شادی ہے، فوتگی ہے، خوشی غمی ہے، کہیں آنا جانا ہے، امیر سے اجازت اور امیر سے مشورہ، اس کے بعد امیر کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے اور سب کی ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کی بات سنے دوسرے کی بات نہ، وہ انصاف کرنے والا ہو، مخلص ہو، عدل پسند ہو، احسان کرنے والا ہو، نرم دل ہو، اور سب کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنے والا ہو۔ امیر کے اندر بھی ان صفات کا ہونا ضروری ہے، ہمیشہ سچائی اور حق کی طرف جھکنے والا ہو، کسی کی مروتاً خاطر تواضع کرنے کی بجائے وہ حق کو دیکھے، حق بات کیا ہے، حق بات سنتے بھی نہ کترائے، حق بات کہتے ہوئے بھی نہ ڈرے، کسی کی ملامت کا خوف نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔